عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کو حضرت شیخ عطیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور بہت ایسا واقعہ ہے کہ ایک تو واقعہ ایسا ہے کہ انسان کی زندگیاں بدل دے گا، اور ایک اس کے بعد جو نصیحتیں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ ٹھا کر کے دل کو لگتی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ واقعہ سننے اور ان کے بعد ان کی نصیحتیں سننے کی توفیق عطا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی وہ چند نصیحتیں جو انہوں نے کی، وہ ہم سب کے لیے ہیں، وہ ایسی ٹھا کر کے دل کو لگتی ہے، ایک دفعہ ہم سن لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ قبرستان میں بیٹھ گئے۔ تو قبرستان ایک جگہ ہو کونے پہ بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس جنازے کے والی ہیں اور آپ ہی تنہا ایک جگہ کنارے بیٹھ گئے، خیر تو ہے، کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مجھے قبر نے مجھ سے کیا کہا؟ یہ ایک واقعہ، اس کو دیکھیں، ایک حال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں نا، تو گویا کہ وہ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو میں آپ کو شاید سمجھا نہ پاؤں، مثلا اس کی یوں مثال سمجھیں کہ ایک جن بھوت ہے، ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو ہمیں خود بخود یوں لگتا ہے کہ اگر ہم آگے سے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے پیچھے ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہے، کوئی ہمیں پکڑ کے کھینچ لے گا، کوئی کیا کر لے گا، ابھی ادھر سے دائیں سے جن بھوت آیا، بائیں سے آیا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قبر کی کیفیات جو صحابہ اکرام سے سنی اور آخرت کے حوالوں سب ان کے سامنے تھے، تو وہ اس کیفیت میں مبتلا ہو گئے، وہ اس حال میں مبتلا ہو گئے، اور ان سے فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے قبر نے مجھ سے کیا کہا؟ میں اس وجہ سے تنہا ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو جو سوال کرنے والے سائل تھے انہوں نے کہا جی بتائیں آپ سے کیا کہا قبر نے؟ تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دیکھیں، قبر نے مجھ سے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تمہیں پتہ ہے کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ اپنے آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، ان کا خون چوس لیتی ہوں، ان کے گوشت کو میں کھا لیتی ہوں، ان کے باہوں کو مونڈوں سے جدا کر دیتی ہوں، مونڈوں کو پنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو سرینوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، یہاں تک کہ یہ مٹی ہو جاتا ہے، کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا، بڑے کام کی باتیں ارشاد فرمائی کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اس میں جو مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہاری طرف متوجہ ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ایک ایک ایسی ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کی طاقت، حالانکہ یہ سب حقیقت مشاہدہ ہے، یہ ہمیں اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، حالانکہ تم دیکھ لیتے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے۔ بڑا بیوقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا میں لگ جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغات آباد کیے، اور بہت ہی تھوڑا عرصہ اس میں رہ کے چل دی۔ کو دھوکے میں کس نے ڈالا؟ ان کو دھوکے میں ان کی صحت نے ڈالا، کہ صحت کے نشے میں پڑ کر سب کچھ بھول دیے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہ ہم صحت مند ہیں، ہمیں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اس صحت نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کے کمانے کی وجہ سے قابل رشک تھے، ان کو اگرچہ مال کمانے میں دنیا میں بڑی رکاوٹیں پیش آتی تھی، لیکن لوگ ان پہ مال کمانے کی وجہ سے حسد کرتے تھے، لیکن وہ بدبخت مال کو جمع کرنے، لوگ ان پہ حسد کرتے تھے مال کے کمانے کی وجہ سے، اور یہ قابل رشک تھے، لیکن وہ بدبخت مال جمع کرنے میں لگ گئے، اور ایسے لگے حالانکہ ان کو باوجود یہ کہ مال جمع کرنے میں رکاوٹیں بھی پیش آتی تھی، تکالیف بھی آتی تھی، وہ برداشت کرتے تھے، لیکن مال جمع کرنے میں لگ گئے، اور ایسے جمع کیا مال جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ آج دیکھ لو جا کے مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حل کر دیا، نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنا دیا، اور کیڑے مکوڑوں نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کر دیا، اور کیڑوں نے ان کے ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا کر دیا۔ لوگ دنیا میں اونچے اونچے فرشوں پر، اونچی اونچی مسیریوں پہ گدے لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اور ہر وقت ان کے خادم اور رشتہ دار ان کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں۔ آج جا کے ان کو آواز دے کے پوچھ کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا۔ آج وہ کدھر ایسے میدان میں پڑے ہیں، سب امیر غریب ایک ایسے میدان میں پڑے ہیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ آج اس میدان میں پڑے اس کے مال نے اس کو کیا فائدہ دیا، اور اس کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے آج اس کو کیا نقصان پہنچایا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، اور ان کی آنکھوں کا حال پوچھ جو ہر طرف گھومتی، ہر طرف دیکھتی تھی، اور یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور نہ زبان یہ دیکھتی تھی کہ اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے کیا بولنا ہے، اور نہ آنکھیں دیکھتی تھی، ہر طرف گھومتی تھی۔ آج ان کی جا کے آنکھوں کا حال دریافت کر
کہ اس مٹی میں ان کی آنکھوں کا کیا حال ہو گیا، جا کے ان کی نرم نرم کھالوں کا حال پوچھ، ان کے دل ربا چہروں کا حال پوچھ، نازک بدن کا حال دریافت کر، کیڑوں نے ان کا کیا حال کر دیا، رنگ کالا کر دیا، ان کا گوشت کھا لیا، کو الگ الگ کر دیا اور جوڑوں کو جدا کر دیا۔ کہاں ہے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ کمرے جن میں یہ دل پسند آرام فرماتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے مال اور خزانے جسے وہ جوڑ کے رکھتے تھے؟ ان خادموں نے تو ان کو کھانے کے لیے، جو ہر وقت حاضر ہوں جو کرتے تھے، کو کھانے کے لیے قبر میں تو کوئی کھانا بھی نہ پہنچایا، اور نہ ان کے لیے کوئی بستر بھی نہ بچھایا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، اور زمین ہی پہ رکھ دیا، کوئی پھول وول بھی نہ لگایا۔ اب وہ اندھیرے میں پڑے ہیں، بالکل اکیلے پڑے ہیں، دوستوں سے مل بھی نہیں سکتے، ان کے لیے رات دن برابر ہے، کسی کو اپنے پاس بلا بھی نہیں سکتے۔ نازک بدن عورتیں، نازک بدن مرد آج پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، آنکھیں گر کے بدن پہ پڑی ہیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، ہڈیوں کا چورا بن چکا ہے، پانی اور پیپ بھر گیا ہے، جسم میں کیڑے پڑ رہے ہیں، ان کے جوروؤں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، جبکہ وہ اس حال میں پڑے ہیں، ان کا یہ حال ہے، اور ان کے جن لوگوں کو پیچھے چھوڑا ان کے جوروؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، ان کے جوروؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، ان کے بیٹوں نے مالوں پہ قبضہ کر دیا، میراث تقسیم ہو گئی، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں مزے اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ ہیں، اور راحت اور آرام میں ہیں، خوشگوار زندگی ہے، جنت کے بسترے بچھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اور یہاں کی امیدوں کو وہاں کی امیدوں پر مقدم رکھا، یہیں میں نیک اعمال کر کے اپنے لیے توشہ آخرت میں بیچ دیا، اور آخرت میں جمع کیا، پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آخرت کا سامان بیچ دیا۔ وہ لوگ وہاں بھی مزے میں ہیں۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کچھ نصیحت فرمائی، اے وہ شخص جو کل قبر میں ضرور جائے گا، دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے امید ہے کہ یہ دنیا تیرے ساتھ جائے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ جائے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس دھوکے کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بستر، تیری گرمی سردی کا لباس، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ملک الموت آ کے مسلط ہو جائے گا، پسینے پہ پسینے آنے لگیں گے، لیکن کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے، آس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جان کنی یعنی وقت الموت کی تکلیف میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کو کندھا دے کے اٹھا کے لے جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار رہا ہے۔ یاد رکھ، یہ وقت کل کو تجھ کو بھی آنا ہے، آج وہ مردہ ہے، کل کا مردہ تو ہے، آج وہ مردہ ہے، کل تو مردہ ہے، آج وہ گڑھے میں اترا، کل تو نے اس گڑھے میں اترنا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا کل وہ تیرے ساتھ ہو کے رہے گا، اور اپنے آپ کو تو بھی مردوں میں سمجھ۔